نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ علامہ اقبال مرحوم کے اس شعر کی عملی تصویر اگر تحریک پاکستان کے کاروان میں سے تلاش کی جائے تو ذہن میں ایک ہی نام ابھر کر سامنے آتا ہے، اور وہ ہے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد علی جناح کے آباء و اجداد کا تعلق کاٹھیا واڑ بھارتی گجرات سے تھا۔ آپ کے والد کا نام پونجا بائی جناح تھا، جو بعد میں پونجا جناح کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد 1850 میں کاٹھیا واڑ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام متھی بائی تھا، جن کا تعلق بھارتی گجرات کی ریاست گوندل کے گاؤں پنیلی سے تھا۔ آپ کے والد پونجا جناح کاروبار کے سلسلے میں کراچی آ گئے اور نیو نہم روڈ پر رہائش اختیار کی۔ اسی گھر میں، جسے آج کل وزیر مینشن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس عظیم ہستی نے 25 دسمبر 1876 کو اس دنیا فانی کے اندر اپنی آنکھ کھولی۔ آپ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور آپ کا نام آپ کے ماموں قاسم موسیٰ نے رکھا تھا۔ آپ کے 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں بندے علی 1880 میں اور احمد علی 1886 میں پیدا ہوئے۔ آپ کی بہنوں میں رحمت بائی 1878، مریم بائی 1884، شیرین بائی 1888 اور فاطمہ بائی، جو بعد میں فاطمہ جناح کے نام اور مادر ملت کے خطاب سے مشہور ہوئیں، 1891 میں پیدا ہوئیں۔ بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ رحمت بائی دراصل قائد اعظم کے بھائی تھے اور ان کا نام رحمت علی تھا۔ اس طرح 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ آپ کو اس زمانے کے رواج کے مطابق ابتدائی مذہبی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں داخل کروایا گیا، جہاں آپ نے قرآن پاک اور چند فارسی کی کتابیں پڑھی۔ 1887 میں جب آپ کی عمر 11 سال ہوئی تو آپ کی خالہ مان بائی ملنے کے لیے کراچی آئیں، جو انہیں اپنے ساتھ بمبئی لے گئیں اور گوکل داس تیج اسکول پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا۔ مگر قائد اعظم کا وہاں دل نہیں لگا، اور آپ 6 ماہ کے بعد کراچی واپس آ گئے اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ لے لیا۔ 4 سال کے بعد آپ نے کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور 1891 میں وہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کے بعد آپ کے والد پونجا جناح کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار میں شریک کریں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ کے والد کے ایک انگریز دوست سر فریڈرک کرافٹ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ جناح کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیں، لیکن آپ کی والدہ، جو آپ سے شدید محبت رکھتی تھیں، وہ اس پہ راضی نہ ہوئیں۔ آپ بھی انگلینڈ جانے پر بضد تھے۔ بالآخر ماں کو ہار ماننا پڑی، اور اس شرط پر وہ جناح کو انگلینڈ بھیجنے کے لیے راضی ہو گئیں کہ تم جانے سے پہلے شادی کر کے جاؤ۔ لہٰذا 20 فروری 1892 کو والدہ کی شدید خواہش پر 15 سال کی عمر میں اپنی کزن ایمی بائی سے شادی کی، اور اسی سال نومبر میں، اور بعض مورخین نے جنوری 1893 میں لکھا ہے کہ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انگلستان جا کر آپ نے قانون کی معروف درسگاہ لنکنز ان میں داخلہ لیا۔ لنکنز ان میں داخلہ لینے کی وجہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خطاب میں ان الفاظ میں بیان کی کہ لنکنز ان کی دیوار پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جنہوں نے دنیا کو قانون دیے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر تھا، اس لیے میں نے لنکنز ان کو دوسرے تعلیمی اداروں پر ترجیح دی۔ 20 فروری 1893 کو آپ کے لندن قیام کے دوران آپ کی بیوی ایمی بائی
اور اس کے کچھ عرصہ بعد اسی سال والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں آپ کے والد کا کاروبار نرم پڑنے کی وجہ سے آپ مالی مشکلات کا بھی شکار ہو گئے، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور لنکن ان سے 19 برس کی عمر میں بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آ گئے۔ جس سال آپ وطن واپس آئے یعنی 1897 میں، اسی سال آپ کراچی چھوڑ کر بمبئی تشریف لے گئے اور پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی ملازمت اختیار کی۔ 1906 میں دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری کے طور پر آپ انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے اور ان کے کہنے پر انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ 1913 میں سر وزیر حسن اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کی دعوت پر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ گویا آپ وہ واحد مسلم لیڈر تھے جو بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ کے ممبر رہے۔ 1916 میں آپ کی کوششوں سے ہی کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان معاہدہ لکھنؤ طے پایا اور ہندوؤں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پر تسلیم کیا۔ آپ شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، لیکن جلد ہی آپ ہندوؤں کی انتہا پسندی کو بھانپ گئے اور 1920 میں کانگریس سے علیحدہ ہو گئے۔ 18 اپریل 1918 کو آپ نے رتن بائی نامی عورت سے، جس کا تعلق انڈیا کے مشہور پارسی خاندان پیٹٹ فیملی سے تھا، کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کی۔ اسلام لانے کے بعد رتن بائی کا اسلامی نام مریم جناح رکھا گیا۔ مریم جناح کے اسلام لانے پر اس کے والدین خوش نہیں تھے، اس لیے اس کے والد ڈنشا پٹیل، والدہ لیڈی دینا بائی پٹیل سمیت اس کے خاندان کے کسی ایک فرد نے بھی اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ 15 اگست 1919 کو قائد اعظم کے ہاں آپ کی اکلوتی بیٹی ڈینا جناح لندن میں پیدا ہوئیں۔ ڈینا جناح نے بھی قائد اعظم کی خواہش کے برعکس 1938 میں پارسی مذہب اختیار کرتے ہوئے نیولی واڈیا کے ساتھ شادی کر لی اور ڈینا جناح سے ڈینا واڈیا بن گئیں۔ قائد اعظم کو اس کا یہ قدم پسند نہیں آیا اور آپ نے ڈینا سے کبھی نہ ملنے کا عہد کر لیا۔ کبھی کبھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے بیٹی کے کپڑے اور کھلونے صندوقوں سے نکال کر دیکھتے تھے۔ قائد اعظم کی یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی اور 20 فروری 1929 کو 29 برس کی عمر میں مریم جناح بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئیں۔ فروری 1929 میں ہی آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بمبئی میں اپنا ڈینٹل کلینک بند کر کے اپنے بھائی کے گھر شفٹ ہو گئیں اور پھر مرتے دم تک اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 1930 میں دوسری گول میز کانفرنس کے اختتام پر قائد اعظم مسلم لیگ کی قیادت کی آپس کی ناچاکیوں سے اتنا دل برداشتہ ہوئے کہ آپ نے انگلستان میں ہی مستقل سکونت اختیار کر کے پریکٹس شروع کر دی۔ بعد ازاں 31 مارچ 1934 کو عبد المتین چودھری، لیاقت علی خان اور علامہ اقبال کی کوششوں سے آپ لندن سے واپس تشریف لے آئے اور واپس آ کر آپ نے مسلم لیگ کے بکھرے ہوئے دھڑوں کو متحد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی۔ یہی وہ تاریخی دن تھا جب شیر بنگال اے فضل حق نے قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، پیش کی۔ اس قرارداد اور قائد اعظم کے خطبہ صدارت نے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور ان کے سامنے منزل کو واضح کر دیا، جس کے نتیجے میں 7 سال کے قلیل عرصہ کے بعد 14 اگست 1947 کو یہ عظیم الشان مملکت خداداد نقشہ عالم پر ستارہ بن کر جگمگانے لگی اور انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی آب و تاب کے ساتھ چمکتی رہے گی۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پہ حلف اٹھایا۔
پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس کی تعمیر و ترقی کے لیے انتھک محنت کرنے کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے۔ 16 جولائی 1948 کو آپ کو تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے کوئٹہ اور پھر زیارت منتقل کیا گیا۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو 11 ستمبر 1948 کو آپ واپس کراچی تشریف لے آئے۔ رات کو آپ کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وفات سے 10 منٹ قبل ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے آپ کو کہا قائد اعظم آپ زندہ رہیں گے، مگر آپ نے جواب دیا نہیں، اب نہیں، اور یہ آپ کے آخری الفاظ ثابت ہوئے، اور رات 10:20 پر پاکستان کا یہ عظیم محسن 71 سال 8 ماہ اور 18 دن کی عمر گزار کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ستمبر 1948 سپہر 3 بجے پاکستان کے اس عظیم محسن کو 41 توپوں کی سلامی کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ مشہور عالم علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ خدا آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔